علی بھائی، آج کا اگلا سوال ہے کہ آج کل یوٹیوب پر مشہور عالمی شہرت یافتہ مبلغہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی عجیب و غریب ویڈیوز جو سیکس سے متعلق عنوانات پر مشتمل ہیں خوب اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ کیا اسلام میں ایسے موضوعات کی اس طریقے سے بیہودہ قسم کے تھمبنیل بنا کر تشہیر کرنا دین کی خدمت ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ کوئی خدمت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں، میں انہیں ون مین آرمی سمجھتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو زندہ کرامتیں قیامت تک کے لیے ہیں، نمبر 1 ڈاکٹر اسرار اور نمبر 2 ڈاکٹر فرحت ہاشمی، کیونکہ ان کے جو والد تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے، وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے، یہ انہوں نے ان کی تربیت کی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈائریکٹ شاگرد تھے، اور دونوں نے قرآن کے حوالے سے بہت خدمت کی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو فوت ہو چکے رحمہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی زندہ ہیں، اور میں یہ ان کی سٹوڈنٹس جو ہیں، کیونکہ ان کی کئی سٹوڈنٹس جو ہیں ہماری ویڈیوز کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں اس اعتبار سے، تو میں یعنی ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنی ٹیچر کا جو یہ مذاق بنوا رہی ہیں اس وقت، اور جس قسم کی ان کی اگر وہ ویڈیوز ایک نجی محفل میں تھیں اور وہ عجیب و غریب ٹاپک سے ریلیٹڈ تھیں، وہ یہ نہیں تھی کہ اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر چڑھا دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیکس کے اوپر ڈسکشن کرنا حرام ہے۔ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا ہے مسئلہ 155 سیکس کے اوپر، اس کے 2 کلپ ہیں، ٹوٹل 2 کلپ جو اپلوڈڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور اس کے بعد میں نے چیپٹر کلوز کر دیا، اور اس میں بھی یہ والی باتیں عجیب و غریب تھمبنیل، میں نے یہ ویڈیوز دیکھی نہیں ہے، مجھے غصہ ہی اتنا آیا، لیکن تھمبنیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے یہ تو مطلب کئی شادی شدہ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر جو تھمبنیلز جس قسم کے چڑھائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس کے اندر جو کچھ ہے نا، اللہ معافی دے، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی جو اردو لکھی ہوئی ہے نا، وہی مجبور کرتی ہے کہ یار اس کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ پھر مجھے تھا کہ شاید تھمبنیل غلط ہو، اندر بات ٹھیک ہو، کوئی مہذب انداز میں ہوئی ہو، یا ٹاپک اس طریقے سے نہ ہو، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے میں نے پھر ان سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اندر تو بہت کچھ ہی بیان ہوا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے ایک نجی محفل میں کیا۔ اور آپ کو یہ میں بتاؤں، یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں نا، یہ ویڈیوز کسی اور جگہ سے اٹھائی ہوئی ہیں، یہ ان کی آڈیوز ہیں جو چلاتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے تو کیا ہوا نقاب، ہونٹ ہلتے نظر نہیں آ رہے، آپ ان کو ذرا گفتگو کبھی اور لیکچر میں بھی سنیں نا، کئی لیکچرز انہوں نے، چونکہ ان کی پرانی ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، وہ پسند نہیں کرتی تھی اس کو، صرف آڈیو ریکارڈنگ کرتی تھی، بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو موڈ ہے۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے پردے کی اتنی پابند ہے ماشاءاللہ، وہ اپنی سٹوڈنٹس میں بھی کبھی انہوں نے نقاب نہیں اتارا، ان کی سٹوڈنٹ سے پوچھیں انہوں نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا، اتنی اسٹرکٹ ہیں وہ پردے میں۔ تو حالانکہ ابھی وہ ان کی عمر آلموسٹ 65 کے قریب ہے، ایجڈ ہیں، تو ابھی بھی وہ اس طرح نقاب کر کے آتی ہیں۔ اب وہ بعض ویڈیوز آپ ان کی دیکھیں تو آپ کو ان کے ایکسپریشن سے لگے گا کہ جو وہ بول رہی ہیں نا، ان کے ہاتھ اور وہ سر کے انداز اس کے سپورٹیو نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ انہوں نے کسی اور چیز کی ویڈیو اٹھائی ہوتی ہے، پیچھے آڈیو فٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا، سننے والے کی کنسنٹریشن لوز نہیں ہوتی۔ اگر خالی آڈیو چل رہی ہو، آڈیو ان کی، اور صرف ایک سٹل سی پکچر ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ اس میں ذرا اٹینٹو بندہ بیٹھتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی اب آڈیو اور ویڈیو میں کتنا فرق ہے۔ طارق جمیل صاحب کا آپ ایکسپریشنز دیکھیں بولنے کے، اس کو آڈیو میں لے جائیں اور ویڈیو میں دیکھیں، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو کیونکہ یہ باڈی لینگویج بڑا اثر دکھاتی ہے، تو وہ کئی ان کی آڈیوز پرانی ہیں جو ان کی ویڈیوز کے ساتھ صرف وہ ایک ڈبنگ کے طور پر وہ سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں۔ جو کوئی نجی پروگرام تھا، وہ صرف وہ کیسٹیں ریکارڈ جب ہوئی تھی، وہ صرف فیمیلز کو دینے کے لیے تھی جو بالغاں ہیں، جن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے نہیں تھی کہ یوٹیوب پہ چڑھا کے تو اس طرح ایک یعنی طوفان کھڑا کر